ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم الدين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وفي رواية كتاب الله وأهل بيتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين तमाम आबाद मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सवाब की नीयत से दुरूद शरीफ तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि अजमईन।
یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کا نغمہ داؤد میں ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. بعد از حمد و ثنا ماہ ربیع الاول کا دوسرا جمعۃ المبارک آپ کی اس جامع مسجد علی المرتضیٰ بالمقابل خیبان کشمیر میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جمعۃ المبارک کے دن کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور احباب بھی عین نماز کے وقت میں تشریف لاتے ہیں. در حقیقت جمعۃ المبارک مسلمانوں کے لیے ایک عید کا مقام رکھتا ہے، ایک خوشی کا مقام رکھتا ہے، ایک مسرت کا مقام رکھتا ہے کہ جو لوگ نماز پنجگانہ میں باہم ایک دوسرے سے شناسا، آگاہ اور واقف نہیں ہو سکتے، ان لوگوں کو جمعۃ المبارک کا دن میسر آ جاتا ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے سے میل ملاقات بھی کر سکتے ہیں. پھر اس سب کے اندر ایک جو اہم ترین عمل اور جزء پنہاں ہے، پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے روز جامع مسجد میں آ کر انسان دین کی معلومات، دین سے متعلق رہبری اور اپنی معاشی، معاشرتی، معاملاتی اور اخلاقی زندگی کے متعلق اور اپنے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، عقائد سے شناسائی اور معرفت اور درک حاصل کرنے کے لیے خطبہ کرام سے رہنمائی حاصل کریں. یہ اصل میں جمعۃ المبارک کا مقصد ہے. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ مبارک میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا پر مبعوث فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ دنیا، یہ کائنات، یہ مخلوقات، ہم اور دیگر مخلوقات ساری کوئی نہ ان کا کسی کا وجود بھی نہ ہوتا. ہم سب کا وجود اس دنیا کی سجاوٹ، بناوٹ، تشکیل، جمادات، نباتات، ارضیات، 18,000 سے زائد مخلوقات اللہ تعالی نے جو پیدا فرمائی، وہ سب کا سب فیضان نظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجنا تھا اور انہیں خاتم النبیین و خاتم المرسلین و خاتم المعصومین پیغمبر بنا کے مبعوث فرمانا تھا. اس لیے اللہ تعالی نے یہ ساری بزم سجائی ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے، ظلمت کنے بجھ گئے، قیصر و کسریٰ کے کنگرے ہل گئے، اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے رحم مادر میں تھے، دنیا پر ان کا ابھی وجود نہیں آیا تھا، صرف میرے رحم مادر میں تھے، ابھی زمین پر تشریف نہیں لائے تھے، ولادت نہیں ہوئی تھی.
پتھر میرے لیے موم بن جایا کرتے تھے، نرم ہو جایا کرتے تھے۔ اگر کنویں میں چشمے سے میں پانی بھرنے جاتی تو پانی کناروں پہ آ کر آ جاتا اور میں بآسانی ڈول بھر لیا کرتی تھی۔ اور بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، اور یہ خوشی کی بات بھی ہے، مسرت کی بات بھی ہے۔ لیکن حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر ان کی ولادت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سجود ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اس امر سے، اس نقطہ سے، اس بات سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ نبوت کا مقام، شرف، عزت، عظمت کوئی معمولی نہیں ہے، اور آپ صرف نبی نہیں ہیں، صرف رسول نہیں ہیں، اللہ کے صرف منتخب کردہ بندے نہیں ہیں، بلکہ آپ سرتاج الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں تو اللہ نے یہ بھی فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ہم نے آپ کے کوئی بھی لفظش آپ کے قریب بھٹکنے نہیں دیں گے۔ ہم کوئی اگر لفظش انجانے میں کوئی بات ہو بھی گئی تب بھی ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے، ہم نے آپ کو راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن کر دیا ہے۔ لیکن آپ کے اعمال، آپ کی جدوجہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، جانفشانی، قربانی، ایثار اور اطاعت و عبادت الہیہ میں انہماک اور انشغال اس قدر ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پایا، تلاش کرتے ہوئے جب باہر نکلی قبرستان میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکوار ہیں، اور کبھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نوافل ادا کر رہے ہیں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ سے تو جانے انجانے کی ساری لغزشیں درگزر کر دی، معاف کر دی ہیں، پھر آپ اس قدر کیوں متورم اپنے پاؤں مبارک کو کرتے ہیں، کیوں اس قدر زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمارے سامنے ایک طرف معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت، اطاعت، بندگی خدا بندی میں مصروف عمل رہتے ہیں، اور ایک طرف ہم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے، ہم اپنے گریبانوں میں جا کے کہ ہم اپنے زندگی کے قدم قدم کے اوپر کون کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے راستے اور طریقے کو ہم اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو اصل مقصد ہے، یعنی ربیع الاول کے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رفت سفر، وصال کا سفر بھی اسی مہینے میں ہے، اور اسی طریقے سے اسلام کو جو عزت، اقبال مندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم سے، دم قدم سے میسر آئی ہے، ہجرت مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اسی مہینہ ربیع الاول میں فرمائی ہے۔ اور مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد مکہ المکرمہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے، صحابہ کرام کے اعتقادات کو پختہ کیا، اللہ تعالیٰ پر یقین، ایمان، ایقان کو مضبوط کرنے میں صرف کر دیا۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام سے پھر ان سے مطالبات کیے، ان کو اعمال بتلائے کہ آپ یہ عمل اختیار کریں، زکوٰۃ دیں، نماز کی پابندی کریں، روزہ اور حج کی پابندی اور ادائیگی کریں۔ یہ سارے امور، ان میں سے روزہ سابقہ امتوں میں بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات کی تلقین نہیں فرمائی
بلکہ معاشرت، معاملات، اخلاقی اور آئلی زندگی کے متعلق بھی ہدایات دی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رول ماڈل ہے، بطور نمونہ ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، آئیڈیل ہے۔ آج سوء اتفاق ہے، ہم کسی سیاسی شخصیت کو اپنا رہبر مانتے ہیں، کسی اداکار کو، کسی فلم ساز کو، کسی ایکٹر کو، کسی کھلاڑی کو اپنے لیے رہنما رول ماڈل مانتے ہیں، اس کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں، جبکہ ہم مسلمانوں کا ایمان اور ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک مسلمانوں کو میں ان کی اپنی جان، اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، مسلمانوں کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ رہنما رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خامد، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت آرمی چیف، بحیثیت حکمران، قائد ریاست اور مملکت اسلامیہ، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، دوستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یارانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم اور غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاندار اور غیر جانداروں کے ساتھ سلوک، یہ ساری باتوں میں ہمارے لیے ہدایت کا پیغام مضمر ہے۔ شرط صرف یہ ہے ہم اگر حاصل کریں۔ اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی اسی سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تعالی نے ہمیں فرمایا مخاطب کر کے اہل ایمان کو کہ تم میں سے کسی مرد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں۔ اور اس جملے کو سن کر دیکھ کر مشرکین مکہ خوش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسل نہیں، کوئی وراثت نہیں چلے گی، کوئی دین فروغ نہیں پائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول نہیں ہے میرے، صرف میرے پیغمبر پیام رساں نہیں ہے، میرے نبی نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین ہے۔ میں نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ان پر مختتم فرما دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی رسول کسی بھی شکل میں تشریعی اور غیر تشریعی، ذلی یا بروزی، وہ مرزائی ہو، لاہوری ہو، قادیانی ہو یا کسی اور اعتبار سے معصومیت کے لبادے میں لے کر آ جائیں، کوئی نبی یا نبی کی کوئی تشکیل شدہ شکل کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین، ختم نبوت کی مہر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب فرما دی۔ اور پھر آگے فرمایا جب آپ کو مجھے یہ پیغام مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب ہدایت کا راستہ، طریقہ اور ذریعہ جو ہے، چشمہ ہدایت، سرچشمہ ہدایت، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور قرآن کریم ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس پر مراقبت کے لیے، اس پر شہادت اور گواہی کے لیے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور میں نے مبشر یعنی خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا، انعامات بتلانے والا، خیر اور بھلائی اور فلاح کی ابدی کامیابی کی ضمانت کا راستہ دکھلانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص برا راستہ اختیار کرتا ہے، غلط طریقے پہ چلتا ہے، شیطان کے کہے کو مانتا ہے یا شیطانی اور دجالی فطرے کے کہے پہ راستے پہ چلتا ہے،
نذیر بھی ہوں. پھر جہنم کی وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو لوگ بداعمالیاں کریں گے ان کے لیے عبرتناک انجام بھی ہوگا. اور وداعی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سراج منیر کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ جڑتے جائیں گے، اتباع کا عمل کرتے چلے جائیں گے، ان کو نور ہی نور میسر آتا چلا جائے گا، روشنی ہی روشنی ان کو ملتی چلی جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بھی فرمایا قرآن کریم میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج نہ ہوتے، محبت کرنے والے نہ ہوتے، احترام کرنے والے نہ ہوتے، نرم گوشہ رکھنے والے نہ ہوتے تو ایک بھی صحابی آپ کے پاس نہ ہوتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمیشہ متفکر رہا کرتے تھے کہ انسانیت کو جہنم کے اور برائی کے راستے سے بچا کر ہدایت کی طرف لے کر آئیں، اس متفکر حالی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دیتے ہوئے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے رسول، جب تک میں نہ چاہوں آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت اسی کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہوگا، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے سعادت لکھ دی ہے. شقاوت والا، بدبختی والا وہ لوگ بہت سارے ہیں. دیکھیں مسجد میں جمعہ المبارک میں، نمازوں کے اوقات میں، قرآن پڑھنے پڑھانے کے عمل میں کتنے مسلمان شریک ہوتے ہیں اور کتنے مسلمان ہیں جو فقط نام کے ہیں، دائیں بائیں میلے اور ٹھیلے اور روڈوں پہ چل چلا رہے ہوتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں.